وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور اللہ کے پاک نام سے 22ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 22ویں پارے کا پہلا رکوع ہے بے مثال گھرانا، اور اس کے 2 مین پوائنٹس ہیں ازواج مطہرات کا مقام اور اہل بیت کی پاکیزگی کے وسائل۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم اس کا 2 بار اجر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو بات میں نرمی اختیار نہ کیا کرو، یعنی مردوں سے بات کرتے ہوئے، کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت، در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پاک کر دے، پوری طرح پاک کرنا۔ اور کرنے والا کام کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نہایت باریک بھی پوری خبر رکھنے والا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، نیک عمل کرنا، مردوں سے بات میں نرمی اختیار نہ کرنا، معروف بات کہنا، اپنے گھروں میں قرار سے رہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھنا، اور جس سے روکا گیا جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھریں۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے پاکیزہ زندگی کے سارے وسائل اختیار کرنے ہیں انشاءاللہ۔ رکو نمبر 2 ہے بے مثال معاشرہ ہے، اور 3 مین پوائنٹس ہیں مثالی انسانوں کی خصوصیات، اسلامی معاشرے کے بنیادی اصول، اسلامی معاشرے میں روابط کو حقیقی اصولوں پر قائم کرنے کے لیے اقدامات۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یقیناً اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا اور آپ نے اس پر احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرو۔ چنانچہ جب زید اس سے غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا،
تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے غرض پوری کر چکیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ نبی پر اس میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق طے کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، سچائی کی روش اختیار کرنا، صبر کرنا، خشوع اختیار کرنا، صدقہ دینا، روزے رکھنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا، اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانا۔ جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، لوگوں سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد اپنے معاملے میں اختیار سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے مثالی انسانوں کی خصوصیات اپنانی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے بے مثال تعلقات۔ 7 مین پوائنٹس ہیں بندے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق، اللہ کا بندوں سے تعلق، فرشتوں کا اہل ذکر سے تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں سے تعلق، نبی کو فرائض ادا کرنے کے لیے ہدایات، ازواج مطہرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق ٹوٹ جائے تو ذکر اللہ کی کثرت کی فضیلت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائیں، اور وہی ہے جو مومنوں پر ہمیشہ سے نہایت رحم والا ہے۔ ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اسی کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں اور ان کے ستانے کی پرواہ نہ کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں اس سے پہلے ہی طلاق دے دو کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کا تم شمار کرو، چنانچہ انہیں کچھ سر و سامان دے دو اور انہیں رخصت کر دو، اچھے انداز سے رخصت کرنا۔ اے نبی یقیناً ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دیں جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ ہے، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ آپ پر لوٹا کر لایا ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت کہ اگر اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دے، اور اگر نبی اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے دیگر مومنوں کے سوا، یہ خالصتاً آپ کے لیے۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو ان پر فرض کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دے دیں، اور جس کو چاہیں اپنے پاس طلب کریں، ان میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا تھا تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں
اور وہ غم نہ کریں اور وہ سب اس پر راضی رہیں جو بھی آپ ان سب کو دیں، اور جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، بڑے حلم والا ہے۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ پر حلال نہیں، اور نہ ہی آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لا سکتے ہیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، سوائے ان کے جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، صبح و شام تسبیح کرنا، اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا، مومنوں کو خوشخبری دینا، برے انجام سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا، ان کے ستانے کی پرواہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے مثالی گھرانے سے مسلمانوں کے تعلقات۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ مثالی گھرانے میں داخلہ، بے قصور اذیت دینے والے، ازواج نبی سے تعلق، رسول اللہ سے تعلق، رسول اللہ کو اذیت دینے کا انجام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اس حال میں کہ تم اس کے تیار کرنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر آ جاؤ، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو، یقیناً یہ بات نبی کو اذیت دیتی ہے، پھر وہ تم سے شرم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، یقیناً یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان عورتوں پر سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں، ان کے باپوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں، اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، اور نہ اپنے غلاموں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اس کے بغیر ہی کہ انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو، تو بلا شبہ انہوں نے بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ کرنے والے کام ہے پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، جن سے روکا گیا باتوں میں دل لگانے والے بننا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانا، مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، گھروں کے اندر داخلے کے ضابطوں کی پابندی کرنی ہے، رسول اللہ پر درود بھیجنے کو روٹین میں لانے کے لیے صبح و شام کم از کم 10 مرتبہ درود ضرور بھیجنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے کیے جانے والے اقدامات ہیں۔ مین پوائنٹس ہیں حجاب، حفاظت ہے، منافقین کو وارننگ، قیامت قائم ہوگی، اور پردے کے حکم کی وضاحت ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں،
یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو اذیت نہ دی جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً اگر منافقین اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے، ہم آپ کو لازماً ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ شہر میں آپ کی ہمسائیگی میں بہت ہی کم رہیں گے، لعنت کیے ہوئے ہوں گے، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا جانا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزرے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور آپ کو کیا چیز خبر دیتی ہے، شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، نہ وہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے، حجاب کے حکم کے ساتھ ہی اس آیت کو ملا کر دیکھیے، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اور کہیں گے اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔ کرنے والے کام ہے حجاب کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، جن کاموں سے رکنا ہے افواہیں پھیلانا، کفر کرنا، راستے سے بھٹکنا، سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے انشاءاللہ حجاب کی پابندی کرنی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الاحزاب ہے اور 22ویں پارے کا یہ 6واں رکوع ہے۔ موضوع انسان جو راستہ اختیار کرتا ہے اس پر جزا سزا ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں: ایمان کا راستہ، امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ، ارشاد جہانوں کے بادشاہ کا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک ثابت کر دیا ان باتوں سے جو انہوں نے کی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت مرتبے والا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑا ہی ظالم، بہت جاہل ہے۔ رب العزت نے فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے
اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، سیدھی بات کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، توبہ کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، رسول کو اذیت دینا، ظالم بننا، جاہل بننا، منافقت اختیار کرنا، شرک کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے ایمان کا راستہ اختیار کرنا ہے اور بار امانت کو اٹھانے کا حق ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے پاک نام سے سورہ سبا کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ یہ رکوع نمبر 7 ہے جو سورت کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذرے ذرے پر محیط ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کتاب حق ہے، انسان کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ سب اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہی کمال حکمت والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء ويعرج فيها وهو الرحیم الغفور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہی نہایت رحم والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلی وربی لتأتینکم عالم الغیب۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیں کہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ ہی اس سے بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور باوقار رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات میں کوشش کی اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اور علم والے جانتے ہیں کہ رسول حق لے کر آئے ہیں۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ۔ اور جن کو علم دیا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے رب کی جناب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور وہ اس کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب پر غالب، تمام خوبیوں والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ریزہ ریزہ کر دیا جانا، تو بلا شبہ تم یقیناً نئی تخلیق میں ہوگے۔ کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے؟ یہ اس کو جنون ہے۔ بلکہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہماگیری کی بات ہے، تو کیا تم نے اپنے آگے اور اپنے پیچھے سے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ یقیناً اس میں ضرور ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو رجوع کرنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے نیک عمل کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، آخرت پر یقین نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قرآن کا اور سنت کا علم سیکھنا ہے، یہی سیدھے راستے پر چلانے والے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اقوام کے عروج و زوال میں شکر اور سرکشی کا کردار۔ مین پوائنٹس ہیں شکر کی مثالیں اور سرکشی کی مثال قوم سبا ہے۔
سب سے پہلے تذکرہ سیدنا داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا۔ اے پہاڑوں اور اے پرندوں اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، یہ کہ تم کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھو اور نیک کام کیا کرو، یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو میں اس کو خوب دیکھنے والا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، اس کا صبح کو چلنا 1 مہینے کا اور اس کا شام کو چلنا بھی 1 ماہ کا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھاتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے جن بڑی بڑی تعمیرات کرتے تھے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا، وہ اس کے لیے تیار کر دیتے تھے جو وہ چاہتا تھا، عالی شان عمارتیں۔ وہ جنات تیار کرتے تھے جو سلیمان چاہتا تھا، عالی شان عمارتیں اور مجسمے اور حوض نما لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اعملوا آل داود شکرن، اے آل داؤد شکرانے کے طور پر نیک کام کرو۔ اعملوا آل داود شکرن، اے آل داؤد شکر کے لیے عمل کرو، شکر کے لیے۔ اور میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے شکر گزار ہیں۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات کا بیان ہے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو کسی چیز نے ان کو اس کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے دیمک نے، جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان گر پڑا تو جنوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ آگے تذکرہ ہے قوم سبا کے مساکن میں نشانی کا۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں نشانی موجود تھی۔ دائیں اور بائیں 2 باغ تھے، یعنی سارا علاقہ باغوں سے گھرا ہوا تھا۔ اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ، روکا نہیں ہے، اور اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد مطلوب کیا ہے؟ آپ اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ پاکیزہ شہر ہے اور رب ہے بے حد بخشنے والا۔ پھر بھی وہ منہ موڑ گئے، چنانچہ ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے 2 باغوں کے بدلے ہم نے انہیں 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ پھلوں اور جھاؤ کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی تھی، اور یہ بدلہ ہم نہیں دیتے مگر جو بہت ناشکرا ہو۔ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نظر آنے والی بستیاں بنا دی تھیں، اور ہم نے ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا تھا، ان میں رات دن امن کے ساتھ چلتے پھرتے رہو۔ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، تو انہوں نے کہا
اے ہمارے رب، آپ امیجن کیجئے گا مال پا کے اور اتنی نعمتیں حاصل کر کے دعا کیا کی ہے، اے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تو ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا بلا شبہ اس میں بڑے صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ ناشکروں نے شیطان کی بات سچ کر دکھائی اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، تو اہل ایمان کے ایک گروہ کے سوا ان سب نے اس کا پیچھا کیا، اور ابلیس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر تاکہ ہم معلوم کریں کہ ان میں سے کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ کرنے والے کام ہے اچھے عمل کرنا، شکر گزاری کے طور پر عمل کرنا، صبر کرنا، آخرت پر یقین رکھنا۔ جن کاموں سے روکا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے سرکشی کرنا، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنا، ناشکری کرنا، اپنے اوپر ظلم کرنا، شیطان کی پیروی کرنا، آخرت کی طرف سے شک میں پڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے مشرکین پر اتمام حجت ہے۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ آپ کہہ دو، آپ ان سے پوچھو، آپ بتا دیں، ان سے کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے۔ آپ کہہ دیں پکارو اللہ تعالیٰ کے سوا جن کے بارے میں تم نے گمان کیا ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کے پاس کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے۔ حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے حق، اور وہ سب سے بلند بہت بڑا ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ، آپ کہہ دیں کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ، اور بے شک ہم یا تم میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، آپ کہہ دیں کہ جو جرم ہم نے کیا ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو کام تم کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کہہ دیں کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر اس کے ساتھ ملایا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا؟ کرنے والے کام ہے حق پر ہونا، خوشخبریاں دینا، انجام سے ڈرانا، اور فیصلے کے دن پر یقین رکھنا، اور جن سے روکا گیا کھلی گمراہی میں ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قرآن حکیم سے مخالفین کو دلائل دینے سیکھنے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے کاش آپ مشرکین کا انجام دیکھ لو۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، کاش آپ دیکھ لو اور خوشحال لوگوں کا رد عمل۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب ظالموں کو ان کے رب کے پاس کھڑا کیا گیا ہوگا، ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہا ہوگا۔ جو لوگ کمزور سمجھے گئے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے تھے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ تو جو لوگ بڑے بنتے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے گئے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔
اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے تھے، بلکہ دن رات کی مکاری تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک بنائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر جو وہ عمل کیا کرتے تھے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا یقیناً ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کرنے والے کام ہیں قرآن مجید پر ایمان لانا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، قرآن پر ایمان نہ لانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دینا اور علم نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کو دل سے ماننا ہے اور ہر حکم پر عمل پیرا ہونا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے قبولیت وحی کے راستے کی نفسیاتی رکاوٹیں ہیں۔ 3 مین پوائنٹس ہیں مال اور اولاد، حشر کے میدان میں قرآن سن کر مشرکین کا رویہ، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں ہیں جو تمہیں ہمارے قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل کی بنا پر ان کی 2 گنا جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں پرامن ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں اس حال میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، آپ کہہ دیں کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے بلا شبہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو پس وہی اس کا بدلہ بھی دیتا ہے اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ان کی بجائے آپ ہی ہمارے دوست ہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ چنانچہ آج تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کے لیے نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نقصان کا، اور ہم ان سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ، اور جب ہماری واضح آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک آدمی ہے جو ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں ان سے روک دے جس کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک من گھڑت جھوٹ ہے۔ اور ان لوگوں نے حق کے بارے میں کہا جنہوں نے کفر کیا جب ان کے سامنے آیا کہ یہ محض ایک کھلا جادو ہے، حالانکہ ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی جسے وہ پڑھتے ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا۔ اور ان لوگوں نے جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، اور جو ہم نے انہیں دیا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں، پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، شیطان کی عبادت کرنا، ایمان نہ لانا، حق کو باطل ثابت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قبولیت وحی کے راستے میں آنے والی نفسیاتی رکاوٹوں سے انسانوں کو نکالنا سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے دائمی اسلام میں کیا نقص ہے کہ تم جھٹلاتے ہو۔ اس رکوع کے 2 مین پوائنٹس ہیں حق کو آزاد ہو کر سوچو اور اس کی قدر معلوم کرو، اور نمبر 2 وہ پکڑے جائیں گے۔
پہلی آیت میں بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے واسطے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو کیا تمہارے ساتھی کو کوئی جنون ہے؟ وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ آپ کہہ دیں کہ میں نے تم سے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے، میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً میرا رب حق کو دل میں ڈالتا ہے، وہ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔ آپ کہہ دیں کہ حق آ گیا اور باطل نہ آغاز کر سکتا ہے اور نہ وہ اعادہ کر سکتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو اپنی جان پر ہی گمراہ ہوں، اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اس کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف وحی بھیجتا ہے، بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا قریب ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر بچ کر بھاگ نہ سکیں گے اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں حالانکہ دور کی جگہ سے ان کے لیے ایمان کو حاصل کرنا کہاں ممکن ہے۔ آخرت میں ایمان قبول نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور وہ بن دیکھے دور کی جگہ سے پھینکتے رہے ہیں، اور ان کے اور اس چیز کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی جن کی وہ تمنا کر رہے ہوں گے، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا۔ بلا شبہ وہ بے چین کرنے والے شک میں تھے۔ کرنے والے کام ہے ہدایت پر ہونا، جن سے روکا گیا انکار کرنا، دھوکے والے شک میں پڑنا، آخرت پر یقین نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دین کی ایک ایک بات کو، ایک ایک حکم کو آزادی سے سوچ کر، مل کر، دماغ لڑا کر، قدر معلوم کر کے قبول کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ فاطر کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 45 آیات اور 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 13 سورت کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھو۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جو 2 2 3 3 اور 4 4 پروں والے ہیں۔ وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فانا تؤفکون۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، اور سارے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا
ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگو یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ رب العزت نے فرمایا یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم دشمن بنا لو اسے۔ یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھنا، شیطان کو اپنا دشمن بنانا، نیک عمل کرنا جن سے روکا گیا، بہکاوے میں آنا، رسولوں کو جھٹلانا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنا ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے جس میں دلائل ایمان ہے، اور یہ 7 مین پوائنٹس ہیں۔ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پہلی دلیل ہے، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں دلیلیں ہیں۔ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو پہلی بات دیکھیں گے، ہدایت اور گمراہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ بس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے ایک بے آباد علاقے کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا ارادہ رکھتا ہے تو عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ اور جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی تدبیریں خود ہی غارت ہو کر رہیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور کسی عمر پانے والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور دو سمندر یکساں نہیں ہیں، یہ میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے جس کا پانی آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے، اور یہ کھاری اور کڑوا ہے، اور تم ہر ایک میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور تم زیورات نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، جیسے کورلز، جیسے موتی، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ سمندروں میں پیدا کیا جسے تم پہنتے ہو، تم اس میں پانی کو چیرنے والے جہاز دیکھتے ہو تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، کیا شکر ادا کرنے والی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا جن لوگوں کو بھی تم پکارتے ہو۔ جسٹ امیجن، ایک طرف اللہ کی بادشاہت کی وسعت ہے اور دوسری طرف وہ ہیں جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی ملکیت بھی نہیں رکھتے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سنیں بت تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی آپ کو خبر نہیں دے گا۔ کرنے والے کام ہے ہدایت پر ہونا، نیک عمل کرنا، شکر ادا کرنا،
جن سے روکا گیا برے عمل کو اچھا سمجھنا، گمراہ ہونا، بری تدبیر کرنا اور شرک کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دلائل ایمان پر غور و فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے یہ دلائل دینے ہیں، کم از کم 3 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادل اٹھاتی ہیں۔ عزت ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ رکوع نمبر 15 ہے ہدایت اور گمراہی کی حقیقت ایک نہیں ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہے انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، آپ تو ان کو متنبہ ہی کر سکتے ہیں جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اور چوتھا پوائنٹ ہے برابر نہیں ہو سکتے، اور 5واں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خبردار کرنے والے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کے لیے پکارے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ آپ در حقیقت صرف انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ زندہ اور نہ مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو ایک خبردار کر دینے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک خبردار کرنے والا گزرا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفوں اور روشنی کرنے والی کتاب کے ساتھ آئے تھے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ کرنے والے کام ہے بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنا، نماز قائم کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، خبردار کرنا، خوشخبریاں دینا، جن سے روکا گیا رسولوں کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پلٹنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، اپنے رب سے بے دیکھے ڈرنا۔ رکوع نمبر 16 ہے سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں کتاب کائنات کا مطالعہ، اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب برحق ہے، کتاب کے وارث سب انجام کو پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہماگیری اور کمال کی بات ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ قطعے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ سخت کالے سیاہ ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں، یعنی رنگ میٹر نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز برباد نہیں ہوگی۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو پورے کے پورے دے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اور ہم نے آپ کو کتاب میں سے جو وحی کی ہے وہ حق ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی یقیناً پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمایا، چنانچہ ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بلا شبہ ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ پر اتار دیا۔ اس میں نہ ہمیں کوئی مشقت پہنچتی ہے اور نہ ہی اس میں ہمیں کبھی تھکاوٹ پہنچتی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ہی جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکرے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال، اس کے برعکس ہم نیک عمل کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے۔ اور کیا ہم نے تمہیں عمریں نہیں دی تھیں جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ چکا تھا، چنانچہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ کرنے والے کام ہے علم رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، کھلے چھپے خرچ کرنا، نیکیوں میں سبقت لے جانا، سبق لینا، اور جن کاموں سے روکا گیا اپنے نفس پر ظلم کرنا، کفر کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جا کر کتاب کا سچا وارث بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رکو نمبر 17 ہے، وہ انسانی دلوں اور کائنات کے بھید جانتا ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو کفر کرتا ہے، شرک کی کوئی سند نہیں۔ جس نے ہدایت کو ٹھکرا دیا ہو عبرت کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، یقیناً وہ سینوں کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، پھر جو کوئی کفر کرے اس کا کفر اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کا کفر ان کے خسارے کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیں کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ماں سوا پکارتے ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس میں سے کسی دلیل پر قائم ہے۔ بلکہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ دونوں ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا ان دونوں کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار، بے حد بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی
کہ یقیناً اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ یقیناً ضرور ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو اس نے ان کے دور بھاگنے کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا۔ زمین میں خود کو بڑا سمجھنے اور بری تدبیر کرنے کی وجہ سے، اور بری تدبیر اس کے کرنے والوں کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی، وہ انتظار کرتے ہیں مگر پہلوں کے طریقے کا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے کو بدلنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے طریقے کو پھیرنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حالانکہ وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز عاجز کر دے، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ یقیناً وہ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو سطح زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے زمین میں چل پھر کر طاقتور لوگوں کا انجام دیکھنا، جن سے روکا گیا تکبر کرنا، دھوکے کے وعدے کرنا، کفر کرنا، بری تدبیریں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے پہلے لوگوں کے انجام سے عبرت لینے اور عبرت دلانے کے لیے قصص کے ذریعے قصے سنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ سورہ فاطر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور کریں اور ہمیں پختہ علم نصیب فرمائیں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ یاسین کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت 5 رکوع اور 83 آیات ہیں۔ یہ رکوع نمبر 18 ہے جو پارے کا 18واں اور سورت کا پہلا رکوع ہے۔ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ قسم ہے قرآن حکیم کی، وہ ایمان نہیں لاتے، آپ اسی کو خبردار کر سکتے ہیں، سب کچھ کھلی کتاب میں درج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین حروف مقطعات ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم قرآن حکمت بھرے کی۔ انکا لمن المرسلین، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ سب پر غالب نہایت رحم کرنے والے کی جناب سے نازل کیا ہوا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا تھا تو وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بلا شبہ یقیناً ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں کئی طوق ڈال دیے ہیں، پس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں۔ طوق اس طرح سے ہے کہ ٹھوڑی تک اوپر کو اٹھی ہوئی ہے، سو ان کے سر اٹھا دیے گئے ہیں، اب انہیں نظر ہی نہیں آتا، اب وہ دیکھ نہیں پاتے۔ وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صرف اسی شخص کو خبردار کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈرا، سو سے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ انا نحن نحیی الموتى
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، کچھ بھی جو انسان سے واقع ہو گیا لکھا گیا، اور ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ کرنے والے کام ہے لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنا، نصیحت کی پیروی کرنا، بن دیکھے رحمان سے ڈرنا، جن کاموں سے روکا گیا نصیحت کا کوئی اثر نہ لینا، ایمان نہ لانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے نصیحت کی پیروی کرنی ہے، بن دیکھے خدائے رحمان سے ڈرنا ہے، اور آخری آیات ہے ایمان اور کفر کے متقابل مواقف۔ دو مین پوائنٹس ہیں، بستی والے اور وہ ایک شخص۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان کے لیے آپ بستی والوں کی مثال بیان کریں جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ یہ عمومی رویہ ہے انسانوں کا۔ پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں قوت دی تو ان سب نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر ذمہ داری نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ بستی والوں نے کہا، یہ یہاں سے واقعات بہت تیزی کے ساتھ بڑھیں گے آگے اور بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ بستی والوں نے کہا بلا شبہ ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، یقیناً اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور یقیناً ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور کے مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ سیدھا راستہ پانے والے ہیں۔ کرنے والے کام ہے صاف صاف پیغام پہنچا دینا، رسولوں کی پیروی کرنا، ہدایت یافتہ ہونا، جن سے روکا گیا رسولوں کو جھٹلانا، اللہ والوں کو سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینا، حد سے گزرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے، انشاءاللہ تعالی قرآن پہنچانا ہے، انشاءاللہ گھر گھر تک، دنیا بھر تک۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے قبول کر لے، ہمیں توفیق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ یہاں 22واں پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن سورت کمپلیٹ نہیں ہوئی، سورت کا سلسلہ آگے جاری ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ